بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کی نشریات پر آپ کو خوش آمدید۔ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام جو ہے قادیانی، اور ان کا عقیدہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ کوئی نیا نبی ہو یا کوئی پرانا نبی، اور یہ کہ قرآن کریم ایک مکمل اور جامع کتاب ہے جس میں سے نہ کوئی آیت باہر رہ گئی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی آیت جو ہے وہ منسوخ ہے، اور یہ کہ ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے تو کفر الٹ کر کہنے والے پر آ کر پڑتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ پر مولانا نور الدین صاحب نے جو کتبہ ان کی لحد پر لگوایا، اس کے الفاظ تھے: مرزا غلام احمد رئیس قادیان مجدد صد چاردہ، مجدد صد چاردہ، مسیح موعود، مہدی موعود۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت صاحب جو ہیں ان کی وفات پر جماعت جو ہے، جماعت احمدیہ، یعنی اس کا متفقہ عقیدہ جو تھا وہ کیا تھا، اس میں کسی اف اور بٹ کی ضرورت جو ہے وہ نہیں۔ تو ہم جو ہے دوسرا رکوع جو تھا، کل ہم نے البقرہ کا اس پہ بات چیت شروع کی تھی، تو کہا کہ سمجھ نہیں آیا کہ پہلا رکوع اور دوسرا رکوع جو ہے اس میں آپس میں تعلق کیا۔ دیکھیے، پہلا رکوع جو ہے اس میں خدا تعالیٰ جو ہے یہ بیان کرتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کے وہ کیا عقائد ہونے چاہیے، اور یہ کہ کس طرح بنی نوع انسان جو تھے ان کو ہر طرح کی نعمتیں دے کر ایک جنت تھی جس میں پیدا کی، لیکن اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ اس جنت سے نکل گئے۔ اب دوسرے رکوع میں خدا تعالیٰ اس طرف آتا ہے کہ گو اپنی غلطیوں سے خدا تعالیٰ کی حکم عدولی کر کے بنی نوع انسان جو ہیں وہ جنت سے نکالے گئے، لیکن اس کی نعمتیں جو تھیں وہ ختم نہ ہو گئی۔ تو اور یہودی جو تھے وہ رہتے تھے، اور انہیں ان کے کچھ عقائد اور چیزوں کا پتہ تھا،
تو خدا تعالیٰ نے ایک عام بات بیان کرنے کے بعد بنی نوع انسان اور اس کی تخلیق اور اس کی نافرمانی اور حکم عدولی اور اس کے نتائج پہ بیان کر کے خدا تعالیٰ اس کو ایک ایسی قوم کی طرف لے جاتا ہے جو آپ کے درمیان میں موجود ہے، اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیں انسانوں کی غلطیوں کے باوجود میں نے اپنی نعمتیں جو ہیں انسان کو ان سے محروم نہیں کیا، اور obviously سب سے بڑی نعمت خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کا ہم کلام ہونا ہے، وہ وحی ہے۔ تو خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یہ اس لیے ہوا کیا، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہوا اس طرح کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا کعب بن اشرف۔ تو یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو اس کتاب میں لکھا ہے تفسیر قرآن کی، اس میں لکھا ہے شان نزول ان آیات کی۔ تو کعب بن اشرف نے ایک دن یہود کو کہا کہ تم لوگ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کیا جانتے؟ انہوں نے کہا وہ تو نبی ہیں۔ کعب بن اشرف نے کہا تمہارا وہ انعام اور صلہ جو مجھ سے ملتا تھا آج سے ختم۔ وہ obviously ایک مخالف تھا، دشمن تھا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ وہ نبی ہیں، شاید انہیں اس کا علم نہیں تھا، مجھے علم نہیں، تو کعب نے کہا جو انعام نعمتیں میں تمہیں دیتا تھا وہ ختم، لیکن اگر تم اپنی کتابوں میں سے اس کے خلاف ثابت کر دو تو پھر انعام جو ہیں اور صلہ جو میں تمہیں دیتا ہوں وہ بدستور جاری رہے گا۔ اس لیے کہ شروع سے ہی مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے، اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ حضرت نبی کریم جو ہیں وہ وہی پیغام جو ہے لے کے آئے ہیں جو پہلے نبی لے کے آئے تھے، اس میں نئی چیز کوئی نہیں۔ تو اس کو جو ہیں پہلی قومیں جو دوسرے نبیوں پر ایمان لائیں، جس طرح بنی اسرائیل تھے، خاص طور پہ ان کا ذکر کیا اس لیے کہ یہ وہاں موجود تھے۔ ہندو اور بدھ مت اور یہ لوگ جو ہیں یہ تو عرب میں نہیں ہوتے تھے، جو موجود تھے انہیں یہ کہا گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب جو مفت کا مال مل رہا تھا وہ بند ہو گیا تو انہیں بڑا فکر پڑا، لیکن بہرحال کعب بن اشرف نے کہا کہ اپنی جو ہے کتابیں لے کے آؤ مذہبی، اگر تم نے ان میں سے اس کے خلاف ثابت کر دیا تو پھر میں یہ دوبارہ جاری کر دوں گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ تم نے ہمیں بلا سوچے سمجھے جواب دیا ہے تو ہم نے یہ کہہ دیا ہمیں تھوڑی سی مہلت دو تاکہ ہم تورات کو دیکھ کر جواب دے سکیں۔ جو حقیقت تھی وہ تو انہیں پتہ تھی، اور یہ آیات میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ ہم تورات کو دیکھ کر تو جواب دیں گے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کعب بن اشرف کو تورات دکھائی، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف لکھی تھی وہاں دجال کی تعریف لکھی۔ پھر کعب بن اشرف کو سنائی۔ کعب بن اشرف نے ہر ایک کو ایک سا جو، ایک پیالی جو اور 4 گز کپڑا عطیہ دیا۔ مولانا روم رحم اللہ فرماتے ہیں یہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور دوسری نشانیاں اور چیزیں جو تھیں وہ دی گئی تھی۔ تو یہ تھا پس منظر اس کا۔ تو اسی لیے
آگے چل کے دوسری چیزیں کہیں گے. تو یہ آیت نازل ہوئی، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں. وہی چیز جو حضرت آدم اور اما حوا کو کہی گئی، ایگزیکٹلی وہی چیز. وہاں کیا تھا کہ یہ جنت ہے، یہاں تمہیں کوئی کام محنت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کھاؤ پیو موج کرو. ایک حکم ہے میرا، صرف ایک حکم ہے میرا، اس پر رہنا، اس درخت کے نزدیک نہ جانا. درخت کیا ہے یہ ہم پہلے بات کر چکے. تو یہاں پھر خدا تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ جو میں نے نعمتیں تھی وہ تم سے لے نہیں لی، حالانکہ بنی نوع انسان جو ہے انہوں نے یہ غلطی کی، تو تم اس کو یاد کرو، اور جو تم عہد کرتے ہو کہ تم میرے احکام کی پابندی کرو گے، یہی ہم بھی کرتے ہیں نا. مسلمان ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کو کلمے سکھا جاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدا کے ساتھ ایک عہد کر رہے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم صرف تیرا حکم مانیں گے، تیری حکومت عدولی نہیں کریں گے. یہ آپ کا اس کے ساتھ عہد ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا میں اگلی دنیا میں نعمتیں عطا کروں گا، اور جو ہے اور مجھ ہی سے ڈرو. یعنی یہ بیان اب شروع ہے کہ دیکھو تم نے میرا جو ہے کلام یعنی تورات وعدہ کیا تھا کہ تم اس پر پابند رہو گے، حکم عدولی نہیں کرو گے. لیکن کیا تم بھول گئے ہو اس نعمت کو جو میں نے تمہیں بھیجی تھی؟ تم اپنے وعدے پر رہو نا. تو پھر توقع کرو کہ میں تمہیں اس کا اجر دوں گا، میں بھی اپنے وعدے پر پکا رہوں گا. اور آگے کہا مجھ سے ڈرو. تم نے کیا کیا ہے کہ کعب بن اشرف نے کہا کہ جناب تھوڑی سی چیز جو ہے میں تمہیں دیتا ہوں، اچھا تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کعب نے تو اوبیسلی یہ نہیں کہا ہوگا، میں ہی کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی، لیکن کعب نے حضور کے متعلق کہا اچھا پھر تم انہیں نبی کہتے ہیں. میری مہربانیاں بند، میری عنایات بند، میری نعمتیں بند. تو خدا تعالیٰ کہتا ہے تم اس سے ڈر گئے، تم کعب سے ڈر گئے. تو یہ جو ہے اپنا ایک دوست نے کہا کہ لنک واضح نہیں، تو یہ لنک ہے دو چیزوں کے درمیان کہ حضرت آدم جو ہے ان کو جنت اور وغیرہ کا کہا گیا کہ یہ میری نعمتیں ہیں تمہارے لیے. بنی اسرائیل کو جو تھا یاد دلایا گیا کہ دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی. حضرت آدم نے کو کہا حکم عدولی مت کرنا، یہ میرا حکم. بنی اسرائیل کو یہاں حکم یاد دلایا جا رہا ہے میری نعمت تو یاد کرو، اپنا وعدہ میرے ساتھ یاد کرو، میری حکم عدولی مت کرنا. ٹھیک ہے، اگر تم اپنے وعدے پر رہو گے تو میں بھی اپنے وعدے پر رہوں گا. یہ لنک ہے دونوں کے درمیان کہ ایک اب کہہ سکتے ہیں، ہم بھی لوگ کہہ سکتے تھے عرب کون جانتا ہے آدم کون ہے، حوا کون ہے، ہم نے کب کس کو دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو ان کے درمیان رہتے تھے اور ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی تھی. یہ جو تھی تاریخ یہ تو چند ہزار سال پرانی تھی.
तो कहते हैं उन ज़मानों में लोगों की उम्रें भी बड़ी लंबी लंबी होती थी वगैरह वगैरह, लेकिन बहरहाल ये एक अलग मौजू है। तो ये जो है खुदा ताला इंसान को एक कॉन्क्रीट मिसाल दे के समझाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, वो बात तुम्हें समझ नहीं आई तो ये तो तुम्हारे सामने है। और उसकी बैकग्राउंड क्या है कि सिर्फ थोड़ा सा फायदा जो उन्हें हासिल था, उस नुकसान से डर के लोग जो थे वो गलत बयानी करने लगे। और इस चीज का जिक्र जो है वो अगली आयत में आएगा, जिन पर हम कल बात करेंगे। अब मैं यही मौजू अंग्रेजी में दोहराता हूँ। Some friends said I didn't actually make it very clear what the link was between the first section that we had been looking at, story of Adam and Eve and this and that and so on, and the second section of Surah Al-Baqarah, chapter 2 of the Holy Quran. So I thought I will share my thoughts on this with you. Now, there is something technical. It's called Shan-e-Nuzul in technical language. What it actually means is the background in which one or more verses or a section of the Holy Quran were revealed. So the Shan-e-Nuzul, or the background to this revelation, is this, and I'll read it. It's in Urdu. I'll translate it into English as I go along. Referring to these verses, this scholar says, Ka'b bin Ashraf, he wasn't a Muslim. He was an opponent of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'b bin Ashraf one day asked the Jews, "What is your opinion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" The Jews said, "He's a prophet." Presumably, they didn't realize that although he was an Arab, he wasn't a Muslim. So to make him happy, they said, he's a prophet. Upon this, Ka'b replied that what I used to bestow upon you, my favors on you, from today, that's it. They finish. However, if you can prove from your book, from your holy book, that there is something in it against this, then I will restore my favors. So some people of the book, they said, well, the problem is that you asked an unexpected question. We weren't ready to answer it. You asked it out of the blue, as they say in English. Give us some time. We will go back and we will check the Torah to see what it says. So a short while later, they came back with the Torah and showed it to Ka'b bin Ashraf. And there is a hymn about the Holy Prophet Muhammad. It's in Songs of Solomon, I think. And what they did was they read that out, but instead of the Holy Prophet's name, in this hymn, in this eulogy, they put in the Antichrist's name. And when they would recite one verse,
God will give them a cup of maize and 4 yards of cloth. And this gentleman then quotes Maulana Rome in Persian, and I will just read the Urdu translation, that in the Testaments, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's name was written, and there were other signs about him, etc., etc. So that is the point. That you see, the point is that Adam was created in a beautiful place, in a great place. There was no hunger, there was no shortage, there was nothing. All he had to do was obey one command. And he didn't, and he fell from grace. Now, God, having given that example, is now giving an example of the people who lived at that time, the Israelites, particularly those who lived in Arabia. There was no point in giving an example of Buddhists and Hindus and so on, because no one in Arabia, where the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, would know who these people are and what these people are. And this is what this verse of the Holy Quran says. I resort to the English translation. O Israelites, remember my favor. And amongst other favors, compare this with what happened with Adam. God did Adam a favor. And what was that? He gave them a beautiful place to live, where they could, eat and whatever they like and so on, and etc., etc. They just had to be cautious about one thing. But the point is not about going to the tree or so on. The point is about disobeying God. And God is saying to the Israelites that you're doing exactly the same thing, aren't you? That Adam did. Think of the favors I've done you. I sent you my revelation to guide you, just like God sent a revelation to Adam to guide him. And just like when I said to Adam, don't go near that tree, Adam said, okay, it's my promise, I won't go. God says, you too promised. Be faithful to your covenant. Obey my commands. You promised that. See, we Muslims do that when we say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. We do that. We make a promise with God that we'll be faithful to you and to the Holy Prophet Muhammad. But then we betray that promise. And God says, well, if you keep to your promise, I'll keep to mine. Because I'll bestow favors upon you in this life and in the hereafter. And then this verse ends with, and me alone should you fear. Why? Because this chap, Ka'b bin Ashraf, they got so scared by his threat that he will withdraw his favors from them. What did they do? They falsified their holy book. They falsified their holy book. Not in writing, but when telling Ka'b what it said about the Holy Prophet Muhammad, rather than saying, well, he's prophesied
in our book. What do you want us to do? Just for the sake of a cup of maize and 4 yards of cloth, they got scared of losing that, and they bore false witness. Exactly in the same way as Adam had done. God is saying, okay, Adam and Eve story that happened thousands of years ago. And you're saying, well, how is it relevant to us? But you're doing it now. You're not doing anything different. You should have been scared of annoying me, of my displeasure. Now, you don't care about that. You're more concerned about losing a cup of maize and 4 yards of cloth. And then the next verse, or next few verses, or maybe this whole section actually, is about this incident in general terms. Allah analyzes this incident in this section and takes each one of their actions, falsifying what Torah says, being afraid of God, and so on. So this is the link between the first section and the second section, that God is saying to human beings, you haven't changed, have you? You're still exactly the same. For thousands of years, you've seen the results of you disobeying God. And every time you promise and you say, oh, no, we don't do it again, we won't do it again, and so on. But it makes no difference at all. You carry on doing it. You blame me, but you are the ones who are not keeping to the deal. You know, it's like a contract. There are two parties. You do this and I will do that. And in return, I will get this. And we'll come to the fact that it's like a contract tomorrow or the day after tomorrow. So a friend asked this question, and I thought rather than leave it until the end of the section and then say, oh, by the way, and actually I probably would have forgotten by then what the question was and why it was asked. So as it was fresh in my mind, I thought I'd share these thoughts with you. This is all for today. Our next broadcast is, of course, tomorrow, which is Thursday at 7 p.m. UK time. And I hope you will join us then. Until then, I pray that Allah keeps all of you safe and sound and free from harm. Whoever you are, wherever you are, whatever your religion, whatever your caste, whatever your creed, whatever language you speak, may Allah keep the whole of humanity under His wing, under His protection. Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, and goodbye.